آل عمران آیات 59 تا 63۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا، پھر اس کو کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق بات ہے تیرے رب کی طرف سے، پس تم نہ ہو شک کرنے والوں میں۔ پھر جو تم سے اس بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو ان سے کہو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم اور تم خود بھی جمع ہوں، پھر ہم مل کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بے شک یہ سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو اللہ مفسدوں کو جاننے والا ہے۔ تشریح۔ مسیحی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام عام انسانوں سے بالکل مختلف ہیں۔ ان کی پیدائش توالد و تناسل کے عام قاعدے کے خلاف باپ کے واسطے کے بغیر ہوئی۔ پھر آپ کو عام انسانوں کی طرح ایک انسان کیسے کہا جائے؟ آپ کا طریق پیدائش خود بتاتا ہے کہ وہ بشر سے ماورا تھے۔ وہ انسان کے بیٹے نہیں بلکہ خدا کے بیٹے تھے۔ کہا گیا کہ تمہارے سوال کا جواب انسان اول یعنی آدم کی تخلیق میں موجود ہے۔ تم خود یہ مانتے ہو کہ آدم سب سے پہلے بشر ہیں۔ وہ معروف طریقے کے مطابق مرد اور عورت کے تعلق سے وجود میں نہیں آئے، بلکہ براہ راست خدا کے حکم کے تحت وجود میں آئے۔ پھر باپ کے بغیر پیدا ہونے کی بنا پر جب آدم خدا کے بیٹے نہیں ہیں، تو اسی طرح باپ کے بغیر پیدا ہونے کی بنا پر مسیح کیسے خدا کے بیٹے ہو جائیں گے؟ نجران یعنی یمن نزول قرآن کے زمانے میں مسیحی مذہب کا بہت بڑا مرکز تھا۔ ان کے علماء اور پیشواؤں کا ایک وفد 9 ہجری میں مدینے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسیحی عقائد کے بارے میں بحث کی۔ آپ نے مختلف دلائل ان کے سامنے پیش کیے۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ مسیح خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ خدا ایک زندہ ہستی ہے، اس پر کبھی موت آنے والی نہیں، مگر عیسیٰ پر موت اور فنا آنے والی ہے۔ آپ کے دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، مگر وہ برابر کج بحثی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دلیل سے ماننے والے نہیں ہیں، تو آپ نے ان کو ایک آخری چیلنج دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو برسر حق سمجھتے ہو تو مباہلہ یعنی ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگلے دن صبح کو آپ باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دونوں نواسے حسن اور حسین تھے۔ ان کے پیچھے حضرت فاطمہ رضی تعالی عنہ اور ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ نجرانی عیسائی یہ دیکھ کر مروب ہو گئے اور باہم مشورے کی مہلت مانگی۔ علیحدہ مشورے میں ان کے ایک عالم نے کہا، تم جانتے ہو کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں پیغمبر بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، بعید نہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہوں۔ پھر ایک پیغمبر سے مباہلہ اور ملاحنہ کرنے کا نتیجہ یہی نکل سکتا ہے کہ تمہارے چھوٹے اور بڑے سب ہلاک ہو جائیں اور نسلوں تک اس کا اثر باقی رہے۔ خدا کی قسم میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو جائیں۔